والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، ارے کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ اور میں مکتے کی طرف بڑھ جاؤں، شاعر کہتا ہے زمین و آسماں والے بھی آتے ہیں غلامی کو، حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو۔ ان رب کو بوں پیارے رب راضی ہے اناتے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ آپ اللہ والوں کی مبارک محفل میں موجود ہیں اور اللہ والے الحمدللہ موجود ہیں، یہ نسبت والی گڑیاں ہیں، تو شاعر نے اس طرف اشارہ کیا کہ ان رب کو بوں پیارے رب راضی ہے اناتے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ خالق دی کل خدائی ہے انعام دی بادشاہی، جو چاہاں دے او کر دے اے دین دے سپاہی، بیٹھے تاہن زمین تے پر دیدہ لا مکان تے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ اور شاعر نے ہمارے اوپر اعتراض ہونے والا اعتراض کا جواب دیا، وہ کہتا ہے چمن دی ریت اساں کو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئے، چمنا جے گر گناہ ہے ون فتوے لاؤنا دے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ بعد از حمد و صلات عزتوں عظمتوں کے چاہتوں کے لائق حضور قبلہ پیر صاحب آف موڑا شریف، حضور پیر سید غلام علی شاہ صاحب آستانہ علیہ چھپر شریف، حضرات محترم عرصہ دراز سے عرس مبارک کی یہاں محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور قبلہ والد گرامی حضرت علامہ خالد اقبال نقشبندی صاحب آپ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور اس دفعہ ماسٹر صاحب کا رابطہ ہی میرے ساتھ ہوا، لیکن اچانک ایک ڈیوٹی آ گئی اور یہ ذہن سے ایسا اترا کہ وہ اطلاع بھی نہیں کر سکے۔ ابھی جب ان کا فون گیا تو میں نے کہا، تو پھر ان کو لگا میں الحمدللہ یہ قریبی جنالہ رائقہ ادارے میں پڑھا رہا تھا، کلاس میں موجود تھا اور الحمدللہ باوضو تھا۔ انہوں نے کہا بس ابھی جاؤ، حاضری اور معذرت پیش کرنی ہے کہ بس اس ڈیوٹی کی وجہ سے، اور میں جو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا میں انشاءاللہ اس کے مطابق آگے بڑھ جاؤں گا، اور حاضری کے لیے انہی کی بات میں بس ایک دو جملے اور چند چیزیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، جو خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ علق کی پہلی آیت 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ کے لا ریب کلام کی پہلی وحی ہے، یعنی جو پہلا حکم جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب آپ پڑھیے اس کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہ جس طرف قبلہ پیر صاحب آپ کو اشارہ فرماتے تھے، یقین مانی الحمدللہ نسبتوں والے لوگ ہیں، یہ کوئی بات ویسے نہیں، یہ بڑی واضح سی ہے کہ یہ جو سادے سے جملے ہیں نا، یہ دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت والا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم پیر صاحب کی بات پر عمل کریں، ان کا فیض روحانی ملے گا تو ملے گا، حضور کا فرمان، اور اس پر عمل کریں کہ آج ہم وقت پر جمعہ پڑھیں گے اور وقت سے پہلے جا کے خطیب صاحب کی پوری تقریر سنیں گے اور ہمیں علم حاصل ہوگا۔ اگر اس نیت سے جائیں گے، اللہ آپ کے لیے جنت والا راستہ آسان فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ہے ابو ذر، صبح و شام قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا تیرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
یہ جس طرح آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ پہلے پڑھا جاتا ہے، پھر تیاری کی جاتی ہے، پھر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آیت سیکھی تو 100 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ذرا اپنے حال میں تبدیلی کیجئے اور دیکھیے ذرا ٹائم کتنا لگتا ہے۔ چلیں کوئی زیادہ جلدی پڑھے گا تو 1 منٹ میں 1 رکعت پڑھے گا، اس سے جلدی کرے گا تو 1 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لے گا۔ 100 رکعتیں پڑھنے کے لیے 50 منٹ درکار ہے، اور حضور نے فرمایا 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اور اگلی بات، اسی روایت کا اگلا حصہ، حضور نے فرمایا اگر علم کا کوئی باب سیکھ لیا، علم کا پورا باب، وضو کے طریقے سیکھ لیے، نماز کا طریقہ سیکھ لیا، سچ بولنے کی فضیلت سیکھ لی، کہ جھوٹ سے بچنے کی نیت کر لی اور اس پر حضور کی حدیثیں سن لی، فرمایا پورا باب سیکھ لیا 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور میں نے جتنا عرض کیا نا کہ اگر 1 منٹ میں 2 رکعتیں بھی پڑھی جائیں تو یہ تقریباً 8.5 گھنٹے لگتے ہیں 1000 رکعتیں پڑھنے میں۔ اور آپ اگر پیر صاحب کی اس بات پر عمل کر لیں کہ 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ زیادہ ہوگا، اگر آدھا گھنٹہ آپ پہلے چلے گئے، علم حاصل ہوگا وہ اپنی جگہ، جنت والا رستہ آسان ہوگا وہ اپنی جگہ، فرشتے پر بچھائیں گے وہ اپنی جگہ، کائنات کی ہر شے دعا کرے گی وہ اپنی جگہ۔ حضور نے فرمایا 1000 رکعتیں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آخری حدیث مبارکہ اور فقط دعا، حضور نے فرمایا، حضرت ابو ماما راضی ہیں، فرمایا جو بندہ خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد کی طرف گیا، جمعے کے لیے نہیں، جمعے کی قید نہیں، جمعے کے لیے جائیں گے اور جمعے والے دن نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، آپ جمعے کے لیے جائیں گے تو ثواب اور زیادہ ہوگا، وہ قید نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا جو بندہ ایک خیر سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد گیا، اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج کرنے کے لیے اس وقت 14 لاکھ کا فقط ٹکٹ ہے، 14 لاکھ روپے کا، باقی اخراجات وہاں کے گھر والوں کے لیے اپنی جگہ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آپ پیر صاحب کی اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ وقت پر جاتے ہیں اور جمعہ سنتے ہیں، 20 لاکھ کے قریب آپ کو منافع ہوگا۔ اتنی یہ بڑی بات ہے۔ حضرات محترم، آئیے دین سے محبت کریں، دین والوں سے محبت کریں، اور یہ جو لوگ دین پھیلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔